اور اس پر پہلی دفعہ ہائی کورٹ فیصلہ لکھنے جا رہی ہے. اس کا یہ بھی بیسٹ انڈیکیٹر ہے کہ اس طرح کے ایکشنز پر آج دن تک پاکستان یا ہندوستان میں کبھی کسی پرائم منسٹر یا فورن منسٹر کی پروسیکیوشن کبھی ہوئی نہیں. تو یہ کیس آف فرسٹ امپریشن، اسے کہتے ہیں ہاتھ سیدھا کرنا آسان زبان میں، کہ یہ پہلی دفعہ ہاتھ سیدھا کیا جا رہا ہے. ان ادر ورڈز یہ کرمنالٹی ہے بھی یا نہیں یہ دیکھنا ہے. اور ابھی تک کا جتنا ایویڈنس آپ کے سامنے آیا ہے، آج جج صاحبان نے 2 دفعہ کہہ دیا کہ اس میں کرمنالٹی کہاں پر ہے. آج جج صاحبان نے 2 دفعہ اکٹھے کہہ دیا کہ اگر آپ ایک فوجداری کے مقدمے میں، کیا یہ بات درست ہے کہ سائفر کے مکمل کیس میں جتنی بھی شہادت ریکارڈ ہوئی، سائفر کے اندر کیا لکھا ہوا تھا وہ کوئی بھی گواہ عدالت میں اس نے یہ بات نہیں بتائی. ان کا جواب تھا یہ بات درست ہے. کیا یہ بھی درست ہے کہ سائفر کا ڈاکیومنٹ کبھی منظر عام پر نہیں آیا؟ ان کا یہ بھی درست ہے. تو آج جو سرکار اپنا سارا کیس ثابت کرنا چاہ رہی تھی، بڑے مزے کی بات ہے جو آپ کو بتانے والا. آج سرکار اپنا سارا کیس ایک ایسی کتاب سے بتانا چاہ رہی تھی جو کتاب ہم نے مانگی تو انہوں نے کہا سیکرٹ ہے، آپ کو نہیں ملے گی. جج صاحب نے مانگی تو انہوں نے کہا یہ سیکرٹ ہے، آپ کو نہیں ملے گی. آئی او نے مانگی تو انہوں نے کہا سیکرٹ ہے، آپ کو نہیں ملے گی. اور تو اور سب سے حیران کن بات تھی، آپ سب لوگ وہاں موجود تھے جب سپریم کورٹ میں ہم عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت آرگو کر رہے تھے، تو آنریبل مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا وہ کتاب تو دکھائیں جس سے سارے رولز کور ہوتے ہیں. تو سرکار کے تینوں وکلاء نے جو پیش ہوئے انہوں نے کہا سوری یہ کتاب ہم آپ کو نہیں دے سکتے. اس پہ جج صاحبان بہت حیران بھی ہوئے، نالاں بھی ہوئے کہ ہم نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں سنا کہ ہم کوئی قانون مانگیں، کوئی انسٹرکشنز مانگیں، کوئی گورننگ لا مانگیں اور ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ یہ نہیں دیکھ سکتے. سو جس قانون کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اس قانون میں جج صاحبان نے آج ایک آہستہ آہستہ کرتے کرتے ایک سوال پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ اس کیس میں سزائے موت مانگ رہے ہیں؟ اور کیا یہ بات درست ہے کہ جج صاحب نے سزائے موت تو نہیں، آپ کی جھولی میں ٹھیک ٹھاک سزا جو ہے وہ دے دی ہوئی ہے، 10 سال اور 2 سال دے دی ہے. ان کا یہ بات درست ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ نے سزائیں لی ہیں سائفر یا اس کے کانٹینٹس یا کتاب جس سے یہ مستفید ہو سکتے تھے اس کو دیے یا سامنے لائے بغیر. تو یہ آج 2 دفعہ یہ سننے میں آئی بات کہ جو بھی شک ہوگا نا کسی بھی پوائنٹ کا، اس کا فائدہ ملزموں کو ملتا ہے اور انہیں کو ملے گا. ابھی سرکار نے اپنے دلائل جاری رکھے ہوئے اور لمبا کر لیں. میں پہلے بھی کہتا ہوں سرکار نے یہ میچ جیتا تھا ہمیں بار پھینک کر. ہم نے کبھی بھی ان کو بار پھینکنے کی بات نہیں کی. ہم نے کہا آپ ان کو دل کھول کے سنیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. ہمیں جلدی تھی، ہم چاہتے تھے عید سے پہلے کوئی اچھی بات مل جائے. نہیں ملی تو نہیں ملی تو پھر اچھا فیصلہ ہی لکھا جائے آنے والے ٹائم کے لیے، لوگوں کے لیے، وکلاء کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، رہنمائیوں کے سائفر کیا بلا ہے. اور آج جتنا آرام آرام سے سرکار اپنے کیس کو پڑھ رہی ہے، جتنا زیادہ قانون کو پڑھ رہی ہے، اتنی گہری جو ہے وہ کھڈا ان کے لیے کھدتا جا رہا ہے جس میں وہ گرتے جا رہے ہیں. کل کا دن اہم ہے، کل کے دن یہ اپنے آرگیومنٹس کو کنکلوڈ کریں گے، وائنڈ اپ کریں گے. مگر سائفر کا کیس امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ ہماری پہلے دن سے ایک حکمت عملی ہوتی ہے، اور وہ حکمت عملی یہ تھی کہ ہمیں کسی بھی صورت چوتھی دفعہ ایک کیس کو دوبارہ ریمانڈ نہیں کروانا. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بول دیا تھا، آمد ہوئی تھی، آج پھر بول دیتا ہوں. 4 موقع سی ایس ایس کی اٹیمپٹ میں بھی نہیں ملتے، 4 موقع میاں بیوی کو بھی نہیں ملتے. تو جج ابو اسناد ذوالقرنین صاحب کو کیسے 4 موقع مل جائیں کہ ایک ہی کیس پہ وہ چوتھی دفعہ اپنا ہاتھ سیدھا کریں اور چوتھی دفعہ جو کیس میں کمیاں رہ گئیں ہم سے سن کے ان کمیوں کو پورا کر دیں، فلاز کو، ڈیفیکٹس کو، شارٹ کمنگس کو، لکوناز کو، ان کو فل اپ کر لیں. تو جج صاحبان کا یہ بڑا درست فیصلہ ہے کہ وہ اس کیس کو میرٹس پر ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں. اور یہ اب فیصلہ اسی ہفتے آپ کو انشاءاللہ سننے میں ملے گا. اور سائفر کا کیس میرٹس پر، ابھی تک اور جتنے بھی کیسز ہیں میرٹس پر یہ خان صاحب کا پہلا کیس ہے. تو دیکھ لیتے ہیں
کہ عمران خان صاحب نے کون سا جرم کیا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب نے کون سا جرم کیا ہے, بڑا جرم کیا ہے یا چھوٹا کیا ہے. انہوں نے تو سب لگایا ہے کہ کہیں نہ کوئی دوائی تو لڑے نا. وہ جو میں نے کہا تھا حکیم صاحب 4 دوائیاں ہر کسی کو دے دیتے تھے, کامیاب پریکٹس تھی. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی کامیاب پریکٹس کیسے ہے, میں کہا 4 گولیاں دیتا ہوں کوئی تو لڑے گی. خان صاحب کو اتنی سزائیں انہوں نے سنا دی کہ کوئی سزا تو لڑے گی. ایسے نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو بی ویری کیٹیگورک, یو ہیو ٹو بی ویری اسپیسیفک. یہ کسی کی لائف لیبرٹی کی بات ہے. یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ جب ایک وزیر اعظم بیہائنڈ دا بارز ہو, جب ایک سیزنڈ فارن منسٹر بیہائنڈ دا بارز ہو, تو ان کی ایک ٹاپ پرائیورٹی بنتی ہے. عمران خان صاحب کو بالکل اسپیشل نہیں ٹریٹ کیا جا رہا. اگر میں یہ ڈیمانڈ کروں نا, بالکل اسپیشل نہیں. اسپیشل یہ ہوتا ہے کہ میں کہوں آج ہی فیصلہ سنا جائے گا. مجھے عمران خان صاحب کی اور سب لوگوں کو عمران خان صاحب کے کیس میں آتے ہوئے 2.25 ماہ ہو گئے. سائفر آرگیو رمضان سے پہلے, عید گزرے 2 ہفتے ہو گئے, یہ رمضان سے پہلے آرگیو کرنا شروع کیا. سو اب بہت مناسب ہوگا انشاءاللہ. میری جج صاحب سے یہی توقع ہوگی کہ سائفر کا کیس ایک آدھ دن میں سرکار اپنے دلائل مکمل کر کے, تو ہمیں جو حق ہے, اگر ایویڈنس کو سمیش ہوئے 15 دن ہو گئے ہیں اور خان صاحب اور شاہ صاحب اگر ابھی بھی بیہائنڈ دا بارز ہیں, تو یہ زیادتی ہے. ہم نے ضمانت کسی دن نہیں مانگی, نہ ضمانت مانگیں گے ہم. ایک سٹگما ہوتا ہے کنوکشن کا, تو سٹگما اگر کنوکشن کا ملا تو ہم چاہتے ہیں دیٹ شوڈ بی رینسڈ, دیٹ شوڈ بی واشڈ. اینڈ یہ ان کو دونوں کو ان چارجز سے, ایک بات میں اور کہتا چلوں, ایک شخص کو جب بری کیا جاتا ہے تو 2 باتوں پر بری کیا جاتا ہے. ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ شک کا فائدہ, ہمیں شک کا فائدہ نہیں چاہیے. شک کے فائدے والا کیس ہی نہیں. یہ کیس ہے جہاں پر پروسیکیوشن ہیز ٹوٹلی انٹائرلی